کیا ہوگا اگر ایک رات اچانک بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ شروع ہو جائے؟ صرف چند منٹوں میں شہر ملبے میں بدل سکتے ہیں، آسمان آگ سے بھر سکتا ہے اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایٹمی حملہ آخر شروع کیسے ہوتا ہے؟ پہلے 7 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ جنگ صرف 2 ملکوں تک محدود رہتی ہے یا پوری دنیا لپیٹ میں آ جاتی ہے؟ فرض کریں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، سرحدوں پر حملے، فضائی جھڑپیں، سوشل میڈیا پر دھمکیاں، اور پھر اچانک رات 2:17 پر ریڈار سسٹم ایک تیز رفتار میزائل ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ صرف چند سیکنڈ میں ملٹری کمانڈ سینٹر الرٹ ہو جاتے ہیں، فون بجنے لگتے ہیں، خفیہ بنکر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور دونوں ملکوں کی فضائیں خوف سے بھر جاتی ہیں۔ اس وقت سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے ڈیسیژن ٹائم، کیونکہ نیوکلیر میزائل کو روکنے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بعض بیلسٹک میزائل صرف چند منٹوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے ہی میزائل فضا میں داخل ہوتے ہیں، سیٹلائٹ اس کی ہیٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جب سائرن بجنا شروع ہوتے ہیں، لوگ سوتے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور پھر ایک شدید روشنی اتنی تیز کہ چند لمحوں کے لیے رات دن میں بدل جائے۔ اس کے فوراً بعد شاک ویو، کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، عمارتیں ہلنے لگتی ہیں اور کئی کلومیٹر تک ہر چیز تباہ ہونے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر بم صرف ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ایک ایٹمی دھماکے میں 3 چیزیں سب سے زیادہ تباہی لاتی ہیں۔ نمبر 1 ہیٹ ویو، نمبر 2 شاک ویو، اور نمبر 3 ریڈیشن۔ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ کئی کلومیٹر دور چیزیں آگ پکڑ لیں گی، عمارتوں کو زمین بوس کر سکتی ہیں، اور خاموش خطرہ ہے جو دھماکے کے بعد بھی برسوں تک انسان کو متاثر کر سکتا ہے، وہ ہے ریڈیشن۔ اگر خدا نخواستہ ساؤتھ ایشیا میں بڑی نیوکلیر ایکسچینج ہو جائے تو صرف 2 ملک نہیں، پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایٹماسفیئر میں دھواں اور گرد اتنی پھیل سکتی ہے کہ سورج کی روشنی کم ہو جائے، درجہ حرارت گر سکتا ہے، فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں اور فوڈ کرائسس شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین اسے کہتے ہیں نیوکلیر ونٹر، یعنی سورج کی روشنی کم تو زمین مزید ٹھنڈی۔ سب سے ڈراؤنی بات شاید دھماکہ نہیں بلکہ پینک ہے۔ ایسی صورتحال میں انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن ختم ہو سکتی ہے اور مارکیٹس کریش ہو سکتی ہیں، لوگ شہروں سے بھاگنا شروع کر سکتے ہیں، اور پھر غلط خبریں مزید خوف پھیلاتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ نیوکلیر جنگ کبھی حقیقت نہ بنے۔ خوش قسمتی سے حقیقی دنیا میں ڈپلومیسی، مذاکرات اور عالمی دباؤ اکثر ایسے حالات کو روک لیتے ہیں۔